اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کے اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے ان لوگوں نے دینی نوعیت کے نعرے لگائے، ملک میں شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کیا اور قومی ترانہ کی دھن بجانے کی مخالفت کی۔ مظاہرین نے القدس شریف پر یہودی قبضہ کے خلاف بھی احتجاج کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے اور القدس شریف کو آزادی دلانے کی کوشش کرے۔ ان مظاہروں میں اربکان نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ مغربی فکر و فلسفہ جس نے ترکی کو غلام بنا رکھا ہے خلاصی حاصل کرے۔ مظاہرین نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر عربی رسم الخط میں حکومت سے مختلف مطالبات کیے گئے تھے۔ مظاہرین نے صہیونی، امریکی اور سوفیتی جھنڈوں کو بھی نظر آتش کیا اور نعرہ لگایا، موت یہودی قوم کا مقدر ہے۔ کونیا، جس میں بہت بڑی تعداد یہودی قوم کی ہے، تقریباً 20,000 یہودی یہاں بستے ہیں۔ یہاں مظاہرین نے یہودیوں کے خلاف خوب نعرہ بازی کی اور کہا کہ دینی قانون کا دور آ گیا ہے، اب وحشت و بربریت کا خاتمہ ہوگا۔ ہمارے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں، شریعت کا نفاذ یا موت الحاد پرست ملک کی بربادی ضروری ہے۔ قرآن ہمارا دستور ہے، ہم اسلامی مملکت چاہتے ہیں جو پابندیوں اور طبقاتی کشمکش سے آزاد ہو۔ وطن سلامت پارٹی کے لوگ آگے بڑھ گئے اور روز بروز ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا کیونکہ انہوں نے اسلامی احکام پر اعلان عمل کرنا شروع کر دیا۔ بالخصوص 1979 سے 1980 کے عرصہ میں مجبوراً جمہوری پارٹی اور عدالت پارٹی کو سلامت وطن پارٹی کی خوشنودی حاصل کرنا پڑی اور اسلامی ممالک سے مالی امداد اور پٹرول حاصل کرنے کی غرض سے اسلامی نقطۂ نظر کے حق میں اپنے بعض نظریات سے دستبرداری اختیار کی۔ ترکی آرمی کی قیادت اپنے فوجی انقلاب کے بعد یہ بات کہنے سے نہ شرمائی کہ ان کی مداخلت اسلامی ترقی کو روکنے کی غرض کے لیے ہے۔ انقلابیوں نے تمام سیاسی پارٹیوں پر پابندی عائد کرنے، ان کے قائدین کو نظر بند کرنے اور انہیں عدالتوں کے روبرو پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلامت وطن پارٹی پر مقدمہ چلانا ایک طبی امر تھا۔ اربکان اس کے مجاہد ساتھیوں پر یہ الزام لگایا کہ وہ ترکی میں دوبارہ اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور سیکولر ازم اور مصطفیٰ کمال کے اصولوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ ترکی کے سیکولر متکبر فوجی جرنیلوں نے بڑی بے شرمی سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ایفرن کی زبانی یہ اعلان کیا کہ وہ ہر اس شخص کی زبان کاٹ دے گا جو اتاترک کی تنقید کرے گا۔ سلامت وطن پارٹی نے ترکی کی داخلی سیاست کے اسلوب میں بعض تبدیلیاں پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ان کامیابیوں میں سے مسجدوں میں اذان اور وہ بھی عربی زبان میں، ریڈیو ٹیلی فون چینلز کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت کے ضروری پروگرام کا اجرا خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اذان اور عربی زبان میں قرآن کریم کی تلاوت مفسد کبیر مصطفیٰ کمال کے سربراہ مملکت بننے کے وقت سے ممنوع چلی آ رہی ہے۔ اربکان اور اس کی مجاہد پارٹی ترکی میں اسلامی تحریکوں کے لیے نشان راہ کی حیثیت اختیار کر گئی۔ اس پارٹی نے اسلامی حلقوں، صوفی سلسلوں اور روایتی خانقاہوں کو بہت متاثر کیا۔ ان روایتی اسلامی رجحان کے حامل بہت سارے لوگوں نے اس پارٹی کی مدد کی، اس کا ساتھ دیا اور اس کی پشت پناہی کی۔ چنانچہ 1983 میں بے انصافی فوجی عدالت نے مجاہد عظیم اربکان کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے کہا انہیں 4 سال کی قید کی سزا سنائی۔ ان کے علاوہ وطن سلامت پارٹی کے جو 22 دوسرے اراکین پر بھی مقدمہ چلایا گیا اور انہیں 3/2 سال قید کی سزا سنائی دی، یعنی 3.25 سال تک۔ ترکی فوج نے ہر اس شخص کو الگ کر دینے کا بھی اہتمام کیا جس میں ذرا سا بھی دینی جذبہ موجود تھا۔ ایفرن نے اپنی اس مہم میں، جس کا ہدف مسلح افواج کے اندر اسلامی ذہن میں رکھنے والے لوگ تھے، اعلان کیا کہ مسلمانوں کا اصل ہدف مسلح افواج کے اعلیٰ عہدوں تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ اگر فوج کی بھاگ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی تو کیا کچھ ہوگا۔ اس نے مزید کہا یہ لوگ ملک میں اپنی پسند کی تبدیلی لانے کی کوشش میں ہیں، کیا یہ دینی سرگرمی ہے یا خیانت ہے؟ ترکی کی فوج قیادت سیاسی مشکلات کا حل تلاش کرنے لگی۔ مغرب چونکہ ترکی پر یہ الزام لگا رہا تھا کہ حقوق انسانی کی پامالی ہو رہی ہے، اس لیے فوجی قیادت مغرب کو راضی کرنے کے چکر میں تھی۔ مغرب اس بات پر زور دے رہا تھا کہ ترکی میں جمہوریت کی بحالی ضروری ہے، سو ایک نئی کمیٹی بنائی گئی جس کا مقصد ملک کے لیے آئین ترتیب دینا تھا، ایک ایسا آئین جو ترکی کے صدر کو ایمرجنسی کی صورت میں پارلیمنٹ کو برطرف کرنے اور نئے انتخابات کرانے کا حق دیتا ہو۔ مغرب دراصل اس طریقے سے اسلام پسند جماعتوں کی راہ روکنا چاہتا تھا جو مسلسل سیکولر دستور کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہی تھی، اور فوج کو یہ حق دینا چاہتا تھا کہ ترکی کی سیاست پر ان کی گرفت مضبوط رہے اور کوئی بڑی تبدیلی فوجی افسروں کی مرضی کے خلاف ممکن نہ ہو۔ 1982 میں نئے دستور کے اعلان کے بعد سیاسی پارٹیاں تشکیل دی گئی۔ رفاہ پارٹی سامنے آئی، یہ سلامت وطن پارٹی کی سوچ کا ہی تسلسل تھا۔ اسلامی عناصر جوگ در جوگ اس پارٹی میں شامل ہونے لگے۔ اس پارٹی نے فوج کی مخالفت کا سامنا کیا اور فوج پر دباؤ ڈالا کہ فوج 1983 کے انتخابات میں مداخلت نہ کرے۔ فوجی مداخلت اور مخالفت کے باوجود یہ پارٹی میدان انتخاب میں اتری اور اس نے 5% ووٹ حاصل کیے۔
اس کے علاوہ رفاہ پارٹی نے اکتوبر 1987 کے انتخابات میں بھی حصہ لیا اور 6-7% ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئی۔ اسلامی جماعت رفاہ پارٹی کے ارد گرد چکر لگانے لگی۔ رفاہ پارٹی اسلامی تحریک کی قیادت میں ترکی کے تمام شہروں، بڑے بڑے قصبوں اور دور دراز دیہاتوں میں شروع ہو گئی۔ اسلامی تحریک کا فروغ شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی قیادت نے اوزال کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ اوزال ترکی میں اسلامی فروغ کے حق میں تھے، بالخصوص ان کی جماعت مادر وطن پارٹی میں اکثر ارکان ترکی کی معروف شخصیات تھی جنہیں ایک زمانہ جانتا تھا۔ سلامت پارٹی، جسے کچھ عرصہ پہلے کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، اس کے ممبران بھی اس پارٹی میں شامل ہو چکے تھے۔ الغرض اس پارٹی نے 1983 کے انتخابات میں شرکت کی اور غالب اکثریت کے ساتھ انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ اوزال حکومت نے مساجد اور دینی مدارس کی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ مذہبی امور کی نگرانی کرنے والے وزیر مملکت کاظم القصو نے قرآن کریم کی تعلیم کے کئی کورسز کروائے۔ 1980 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں 200 سرکاری کورسز ہوئے، جبکہ یہ سلسلہ آئے روز بڑھتا گیا اور 1987 میں 3000 تک پہنچ گیا۔ دینی سلسلے سرگرم عمل ہو گئے۔ کاظم القصوی نے بعض دینی تنظیمیں قائم کی، بعض اسلامی بینکوں کی بنیاد بھی رکھی، جیسے اوقاف بینک۔ یہ ایک نہایت ہی اہم مرکز کی حیثیت رکھتا تھا جو ترکی میں اسلامی تحریک کو مدد فراہم کرتا تھا۔ رفاہ پارٹی اپنے پرامن جہاد اور ترکی کی مسلسل قوم کے دل کی گہرائیوں میں پوری سنجیدگی سے اترنے کے لیے کوشش کرتی رہی۔ لوگوں کے ذہنوں میں سلامت پارٹی کی یادیں تازہ تھیں، جس نے انہیں اپنے تشخص اور اپنے اسلامی پہچان کا احساس دیا تھا۔ رفاہ پارٹی، جو دراصل سلامت پارٹی کا تسلسل تھی، مارچ 1994 میں ترکی کے اہم بڑے شہروں پر اپنی گرفت مضبوط کرنے لگا۔ 1995 میں سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت سے اس نے انتخاب میں حصہ لی اور اپنی کامیابی حاصل کی۔ جون 1996 میں صراط مستقیم پارٹی کے ساتھ مل کر رفاہ نے حکومت بنائی اور یوں اس کو ترکی میں اپنے اعلیٰ مقاصد تک پہنچنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ عظیم مجاہد نجم الدین اربکان وزیر اعظم بنے اور انہوں نے بہت اہم اقتصادی اصلاحات کی۔ بہت ہی کم عرصہ میں تنخواہیں بڑھ گئیں اور ترکی میں تیزی سے پورے جوش و خروش کے ساتھ اسلامی مشترکہ منڈی کے قیام کی دعوت شروع کر دی گئی اور ترکی نے یورپ کی مشترکہ منڈی میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ ترکی حکومت نے اسلامی اقوام متحدہ اور اسلامی متحرک کونسل کے قیام کی بھی آوازیں بلند کی۔ رفاہ پارٹی کے نمائندوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، پورے ملک میں عفت و پاکیزگی، امانت اور بہترین منصوبہ بندی کی روشن مثالیں قائم کی۔ پارٹی کی مختلف تنظیموں نے اپنے ہم وطنوں کی مختلف خدمات کو سراہا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ترکی قوم نے رفاہ پارٹی کے ساتھ بڑی ہمدردی کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ کئی تنظیموں نے اپنا ووٹ رفاہ پارٹی کو دیا، جس نے انہیں ملک میں بہتر کارکردگی کا موقع فراہم کیا، آوارگی، فحاشی، شر و فساد کا قلعہ کیا اور لوگوں کو توبہ اور بخشش کی طرف واپس آنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔ رفاہ پارٹی کے نمائندوں اور استنبول شہر کی انتظامیہ نے دارالحکومت کے مسائل کو حل کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ شہر کا بجٹ، جو پہلے مالی خسارہ کی وجہ سے بہت کم ہوتا تھا اور لوگوں کو شکایت رہتی تھی، کئی گنا بڑھا دیا گیا اور لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے ملکی دولت کو جو نقصان پہنچتا تھا، اسے ختم کر دیا گیا۔ یہودی اور سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ بلاتر میں ایک اسلامی تحریک کے ہاتھوں واقع ہونے والی اتنی عظیم کامیابیوں پر کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ فوراً اسلام مخالف کی قوت حرکت میں آ گئی۔ فوج کی قیادت کو اسلامی پارٹیوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے مجبور کیا گیا، حتیٰ کہ فوجی قیادت نے رفاہ پارٹی اور صراط مستقیم پارٹی کے درمیان معاہدہ کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ایک سیکولر انتہا پسند پارٹی، جسے فوجی طاقت کی پشت پناہی حاصل تھی، اور سیکولر سرمایہ دار آگے بڑھے اور رفاہ پارٹی کو آئینی عدالت میں لا کھڑا کیا، جہاں اس پر مقدمہ چلا گیا اور 1997 میں اس پر پابندیاں لگا کر اس کے جملہ اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا۔ اسلامیوں کی یہودیت، سیکولر ذہنیت اور دشمنان اسلام سے جنگ جاری ہے۔ مسلمان پوری جرأت، شجاعت، عقل مندی سے اسلام دشمن قوتوں سے برسر پیکار ہیں اور مجھے کامل یقین ہے کہ ترکی میں اسلامی تحریک کامیاب ہوگی، حکومت تک پہنچے گی اور انشاءاللہ ملک میں شرعی قوانین کا خواب عنقریب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ آثار بتاتے ہیں کہ ترکی میں اسلامی حکومت ہوگی، لیکن سنت خداوندی کا تقاضا ہے کہ اسلامی تحریکوں کی کوششیں بار آور ثابت ہوں۔ ترکی میں اسلامی تجربہ کے بارے اس گفتگو کو میں پروفیسر نجم الدین اربکان کی اس گفتگو کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ سیکولر ازم کے ستونوں پر لرزہ طاری کرنے والے اس عظیم مجاہد سے جب ایک صحافی نے پوچھا، انتخابات کے اس عمل میں آپ حصہ لیتے ہیں، حالانکہ یہ نظام خلاف شریعت ہے اور اس جاہلی نظام حکومت کو تقویت دینے میں حصہ ڈالتا ہے جو اسلام کا دشمن ہے، اس مسلم صحافی کو اربکان نے جو جواب دیا سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ اربکان نے کہا، اگر ہم اس غیر شرعی طریقہ انتخاب میں حصہ نہ لیں تو کیا کریں؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ہم شخصی اور عوامی آزادیوں کی سرزمین پر بڑی کامیابیاں حاصل کر لیتے، سینکڑوں اسلامی مدارس قائم کر لیتے اور پارلیمنٹ میں اپنی آوازیں بلند کر لیتے تاکہ اس دستوری مواد میں مناسب تبدیلی کی جائے
جو دینی آزادیوں کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ سیاست میں حصہ لیے بغیر یہ ممکن تھا کہ ہم لوگوں میں خود اعتمادی پیدا کرتے، انہیں اپنے دین پر بھروسہ کرنے کے قابل بناتے، شر و فساد کی مختلف صورتوں کا محاصرہ کرتے جو ہمارے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا چکے تھے۔ ان وسائل ہی کے ذریعے ہم افراد اور جماعتوں کو اس بلند معیار پر لاتے ہیں کہ وہ ملک و قوم کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بورے کار لانے کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہو چکے ہیں اور اس ملک کی تعمیر کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کروانے کی اہلیت حاصل کر چکے ہیں۔ ترکی میں اسلامی رجحان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ دشمنان اسلام نے اس کی راہ روکنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے ہیں اور اسلام کو دائیں بائیں سے بڑے خطروں کا سامنا ہے، لیکن کچھ بھی ہو ہم اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کب پورا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 17 میں ہے، پس بیکار جھاگ تو رائے گا چلا جاتا ہے اور جو چیز نفع بخش ہے لوگوں کے لیے تو وہ باقی رہے گی زمین میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ یونس میں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا شریروں کے کام کو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ توبہ میں، اور انکار فرماتا ہے اللہ مگر یہ کہ کمال تک پہنچائے اور اپنے نور کو اگرچہ ناپسند کرے اس کو کافر۔ 8ویں بحث شروع ہو جاتی ہے دولت عثمانیہ کے سقوط کے اسباب۔ تمہید: دولت عثمانیہ کے سقوط کے اسباب کئی ہیں، ان تمام اسباب کا جامعہ سبب اللہ تعالیٰ کے قانون کی حاکمیت سے دوری اختیار کرنا ہے، جس کی وجہ سے افراد اور قوم کو ذلت اور رسوائی کی گہرائی میں اترنا پڑا اور دین و دنیا کی ناکامی ان کا مقدر بن گئی۔ شریعت سے دوری کے اثرات پوری زندگی پر پڑتے ہیں اور دینی، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی زندگی کا کوئی پہلو اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین سے انحراف کرتی ہے تو لوگوں کو فتنوں اور آزمائشوں کا مسلسل سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین سے انحراف کرتی ہے تو لوگوں کو فتنوں اور آزمائشوں کا مسلسل سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ فتنے ان کی زندگیوں کے تمام امور کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس ڈرنا چاہیے انہیں جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب نہ آلے۔ دولت عثمانیہ کے آخری سلاطین اللہ تعالیٰ کی شریعت سے دور ہوتے تو امت مسلمہ پر اس کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ آخری دور کے سلاطین مادیت پرستی اور جہالت کی زندگی میں بری طرح گرفتار تھے، جس کی وجہ سے ان پر حیرت، اضطراب، خوف اور بزدلی کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ وہ بری طرح نصرانیوں سے ڈرتے تھے، ان کی آواز دب گئی تھی اور گناہوں کی وجہ سے دشمنان اسلام کے سامنے کسی معرکہ میں جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنے کی ان میں ہمت نہیں رہی تھی۔ زندگی ان پر بوجھ بن چکی تھی۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے آیت نمبر 124 میں، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کے لیے زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا۔ دولت عثمانیہ کے آخری مراحل میں اسلامی معاشرے بے وقوفی، احساس ذات کے فقدان اور روحانی کمزوری کا شکار ہو گئے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا تھا اور نتیجہ انہیں اس مصیبت سے دوچار کر دیا گیا جس مصیبت سے بنی اسرائیل کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک کی وجہ سے دوچار کیا گیا تھا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورۃ المائدہ میں، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل سے، ان کی زبان پر اور عیسیٰ پر پسر مریم کی زبان پر، یہ بوجہ اس کی وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے، نہیں منع کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو اس برائی سے جو وہ کرتے تھے، بہت برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ہر وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کی تعظیم نہیں کرتی اور اس کے امر و نہی کو نافذ نہیں کرتی، بنی اسرائیل کی طرح اپنی عزت اور اپنا وقار کھو دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدایا تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے اور ظالم کے ہاتھ پکڑ لو گے، اسے حق و انصاف کی طرف زبردستی لوٹا دو گے اور عدل کا جبراً پابند کر دو گے، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم بھی ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسا پہلے ان لوگوں پر ڈالی گئی۔ بلا شبہ دولت عثمانیہ میں سنت خداوندی پوری ہوئی جب دلوں میں اطاعت و انقیاد کی جگہ تمرد اور سرکشی نے لے لی تو یہ ملک دشمن کی سازشوں کا شکار بن کر رہ گئی، اس کا سارا رب و جلال قصہ پارینہ بن کر رہ گیا۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 53 میں ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بدلنے والا کسی نعمت کو جس کا انعام اس نے فرمایا ہو کسی قوم پر یہاں تک کہ بدل ڈالے وہی اپنے آپ کو۔ جس طرح وہ قومیں جو بے دین حاکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتی ہیں، ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان لوگوں سے اپنے ہم مذہب بھائیوں کے خلاف مدد طلب کرتی ہے جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح دولت عثمانیہ کے آخری سلاطین کا شریعت خداوندی سے انحراف اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والی مسلم قوم کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلو تہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے درمیان اختلافات رونما ہوئے، لوگوں کو ہلاکت، دولت کے چھن جانے، عزتوں کے پامال ہو جانے جیسے امور کا سامنا کرنا پڑا۔ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے باہمی معاملات میں الہی احکام سے رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دی تھی۔ ان کے درمیان جنگ و جدل اور
فتنہ فساد شروع ہو گیا تھا اور انہیں مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ باہمی سرپٹول جو دراصل شریعت سے انحراف کا نتیجہ تھی، ان کے زوال کے بعد بھی جاری رہی اور روس، انگلستان، بلغاریہ اور سربیا وغیرہ کے غیر مسلم ان پر چھا گئے۔ انہوں نے ان کے باہمی اختلافات سے خوب فائدہ اٹھایا۔ سلاطین نصرت خداوندی سے محروم ہو گئے اور امت مسلمہ عزت و وقار کھو بیٹھی۔ ان کے دلوں پر دشمن کا خوف و ہراس چھا گیا جو کبھی غالب اور صاحب تمکن تھے، مصائب و آلام کا شکار بن گئے، کئی علاقوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کافروں کے زیر نگی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کی دینی حقائق سے مستنبت یہ سنتیں ہیں اور تاریخ کا یہ مسلم قاعدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو ان پر مسلط کر دیتا ہے جو عرفان ذات سے محروم ہوتی ہے۔ مسلمان جو معرفت الہی رکھنے کے دعوے دار تھے، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نصرانیوں کو مسلط کر دیا۔ وہ گناہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی ملک کو تباہ کرتا ہے اور قوموں کو عذاب سے دوچار کرتا ہے، دو قسم کے ہوتے ہیں: رسولوں سے دشمنی اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو قبول کرنے سے انکار۔ مال و دولت پر فخر کرنا، دنیاوی جاہ و حشمت پر فریفتہ ہو کر حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، کمزوروں پر ظلم کرنا، طاقتوروں سے خوف کھانا، فضول خرچی کرنا، فسق و فجور میں حد سے گزر جانا، مال و دولت پر اترانا، یہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا یہ دوسری قسم کا گناہ تھا جس کے مرتکب دولت عثمانیہ کے آخری سلاطین و امراء ہوئے۔ دولت عثمانیہ اپنے ابتدائی عرصہ میں ہر چھوٹے بڑے کام میں اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل پیرا رہتی تھی، اپنے دعوتی اور جہادی سرگرمیوں میں اہل سنت کا طریقہ کار پورا التزام کرتی اور غلبہ اقتدار کی شروط اور اسباب کو بروئے کار لاتی، جیسا کہ قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں مذکور ہے۔ لیکن اپنے آخری دور میں اقتدار کی شروط سے اس نے انحراف کر لیا، مادی اور روحانی اسباب سے دور ہو گئی۔ رب قدوس فرماتا ہے سورۃ النور میں، وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک عمل کیے، وہ ضرور خلیفہ بنائے گا انہیں زمین میں، جس طرح ان نے خلیفہ بنایا ان کو جوان سے پہلے تھے، اور مستحکم کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو جیسے اس نے پسند فرمایا ان کے لیے، اور وہ ضرور بدل دے گا انہیں ان کی حالت خوف کو امن سے۔ وہ میری عبادت کرتے ہیں، کسی کو میرا شریک نہیں بناتے، اور جس نے نہ شکر کی اس کے بعد تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور صحیح ادا کیا کرو اور نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ عقیدہ ولا برات سے روگردانی۔ عظیم مسلم مملکت دولت عثمانیہ اپنے ابتدائی دور میں ان تمام شروط کا پورا اہتمام کرتی تھی، لیکن اپنے آخری دور میں اس نے ان شروط کے حقیقی مفہوم سے روگردانی کر لی تھی۔ مثلا سب سے پہلے شرط جو صحیح ایمان کے لوازمات سے ہے، اس کو ترک کر دیا، یعنی اہل ایمان سے بھائی چارہ اور اہل کفر سے برات۔ اپنے ابتدائی دور میں دولت عثمانیہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی پر عمل پیرا رہی۔ سورۃ آل عمران میں ہے، نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اور جس نے یہ کام واپس پس نہ رہا اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے یعنی غضب سے، اور اللہ ہی کی طرف سے سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مددگار، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جس نے دوست بنایا انہیں میں سے بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کے حلقوں کو مضبوط کر، یعنی باہمی دوستی اللہ کے لیے، باہمی دشمنی اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے اور بغض اللہ کے لیے۔ لیکن اپنے آخری دور میں بالخصوص 13ویں اور 14ویں صدی ہجری میں عثمانیوں نے ولا اور بربرا کے مفہوم بدل ڈالے۔ وجہ یہ تھی کہ دولت عثمانیہ کے اکثر علاقوں اور اسلامی شہروں پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ علماء ربانیین جو امت کے لیے راہوں کو منور کرتے ہیں، اپنی ملت کی قیادت کرتے ہوئے راہ مستقیم پر گامزن رہتے ہیں، نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ حکام اور سلاطین اپنے دشمنوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے تھے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہے تھے۔ پھر یہ کافر تھے بھی بڑے طاقتور، ان کے پاس مادی وسائل کی کوئی کمی نہ تھی، جبکہ مسلمان بہت کمزور تھے۔ اس صورتحال نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا اور ان کے عقائد اور ایمان میں بہت زیادہ کمزوری آ گئی۔ یورپ کے مقابلے میں مسلمان بہت زیادہ زوال و انحطاط کا شکار تھے اور انہیں فکر و افلاس، کمزوری، جہالت، مرض اور بے چارگی جیسے مسائل کا سامنا تھا، اور انہیں وجوہات کی وجہ سے عقیدہ ولا اور برا بھی کمزور پڑ گیا تھا۔ لیکن کچھ بھی ہو، ہم مادیت سے شکست خوردہ مسلمانوں کو بالکل بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر وہ سچے مسلمان ہوتے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا، تو وہ کبھی بھی کافروں کی سازشوں کا شکار نہ بنتے، کبھی ان کی مادی ترقی اور فوجی قوت و مغلوب نہ کر سکتی، جیسا کہ قرآن اولیٰ کے مسلمانوں کو کوئی چیز راہ راست سے دور نہ کر سکی۔ یہ لوگ اپنے مضبوط عقیدہ کی وجہ سے اور اپنے دین کی برکت کی وجہ سے کافروں کی قوت پر غالب رہے، اور شکست و ناکامی کے لمحات میں کافروں کی سطوت و قوت اور ان کے مضبوط ایمان میں کوئی رخنہ پیدا نہ کر سکی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہ بنائے مومن
کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اور جس نے یہ کام کیا پس نہ رہا اس کا اللہ سے کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے یعنی غضب سے اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور ارشاد گرامی ہے سورۃ المائدہ میں، اے ایمان والو نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مددگار، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جس نے دوست بنایا انہیں تم میں سے سو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے حلقوں کو مضبوط کر، یعنی باہمی دوستی اللہ کے لیے، باہمی دشمنی اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے اور بغض اللہ کے لیے۔ لیکن اپنے آخری دور میں بالخصوص 13ویں اور 14ویں صدی ہجری میں عثمانیوں نے ولا اور برا کے مفہوم بدل ڈالے۔ وجہ یہ تھی کہ دولت عثمانیہ کے اکثر علاقوں اور اسلامی شہروں پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ علماء ربانیین جو امت کے لیے راہوں کو منور کرتے ہیں، اپنی ملت کی قیادت کرتے ہوئے راہ مستقیم پر گامزن رہتے ہیں، نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ حکام اور سلاطین اپنے دشمنوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے تھے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہے تھے۔ اور لیکن اس کے باوجود یہ عقیدہ امت مسلمہ میں معاشرتی سطح پر ہمیشہ دلوں کو گرماتا رہا اور عقلوں میں راسخ رہا۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نہ تو ہمت ہارو اور نہ غم کرو، تمہیں سربلند ہوں گے اور اگر تم سچے مومن ہو۔ افریقہ کے مسلمان شام کے مسلمانوں سے بہت محبت کرتے تھے لیکن اپنے پڑوس میں رہنے والے نصرانیوں سے نفرت کرتے تھے۔ اسی طرح تمام علاقوں اور تمام شہروں کی صورتحال تھی۔ مسلمان جہاں بھی تھا وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرتا تھا، اور اس کے دینی بھائیوں کو جب مشکلات کا سامنا ہوتا اور دشمن کی طرف سے انہیں زیادتیوں کا نشانہ بنایا جاتا تو وہ اس دکھ اور کرب کو شدت سے محسوس کرتا، اور بعض مسلمان دشمن کے خلاف اپنے بھائیوں کے جہاد فی سبیل اللہ کی مدد کرتے اور ان کے ساتھ مارکہ ہائے کارزار میں داد شجاعت دیتے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جب کسی ایک عضو کو شکایت ہوتی ہے تو پورا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو کر اس دکھ کا جواب دیتا ہے۔ جب فرانس نے 1213 ہجری 1798 عیسوی میں مصر اور لیبیا میں قبضہ کیا تو حجاز کے مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی کس طرح مدد کی، ہم اس واقعہ کو گزشتہ صفحات میں بیان کر کے آئے ہیں۔ کس طرح مسلمانوں نے سلطان عبدالحمید ثانی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اتحاد و بین المسلمین کے لیے عملی اقدامات کیے، اور کیسے لوگوں نے دنیا میں یورپی، روسی اور دوسرے غیر مسلم ممالک کے تسلط کے مقابلے میں باہمی اتحاد کی دعوت کو قبول کیا۔ اس دعوت کے کافی ثمرات سامنے آئے۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں نے زبان، رنگ اور علاقائی اختلاف کے باوجود ہر جگہ سے اس دعوت کا جواب دیا۔ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی یگانگت اور بھائی چارے کی دلیل کیا ہوگی کہ بغداد اور حجاز کے درمیان ریلوے لائن بچھانے کے لیے تہائی خرچ مسلمانوں نے رضاکارانہ طور پر پیش کیا۔ مسلمانوں کے درمیان دینی یگانگت کا شعور بہت طاقتور تھا، اگرچہ وہ کافی انحرافات کا شکار ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان گروہ بندی اور اختلافات پیدا ہو چکا تھا، جس سے بہت سے کلامی مسالک، فقہی مذاہب اور صوفی مذاہب سلسلے قائم ہو چکے تھے۔ لیکن ان تفرقہ بازیوں اور گروہ بندیوں کے باوجود عوام الناس کے دلوں میں مسلم بھائی چارہ اور کفر بیزاری کے جذبات موجود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دشمنان اسلام یہود و نصارہ دیکھ رہے تھے کہ عقیدہ کی یہ دیوار اور آہنی پردہ ان کے منصوبوں اور مسلمانوں اور ان کے دین کو ختم کرنے کی تمام کوششوں کی کامیابی کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے انہوں نے اس مضبوط دیوار کو گرانے اور اپنی کارگزاریوں کے راستے سے اس آہنی پرو کو ہٹانے کے لیے عملی تدبیرات کرنا شروع کر دی۔ ان کے ایجنٹوں نے اسلامی علاقوں اور دولت عثمانیہ میں کلیدی اسامیوں پر براجمان ہو کر سلاطین اور پاشوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں شروع کر دی، جیسا کہ سلطان محمود ثانی المتوکل 1839 کے ساتھ ہوا، جس نے سب سے پہلے اصلاح تحریک کو شروع کیا اور یورپ کی تقلید میں بہت دور نکل گیا۔ اس نے ولا برا کے عقیدہ کو مسخ کر دیا، دلوں سے اس عقیدہ کو محو کرنے کی کوشش کی۔ اس خطرناک نقطۂ نظر کو سلطان اپنے قول سے یوں احیا کرتا ہے، آئندہ میں نہیں چاہوں گا کہ مسلمان الگ تھلگ نظر آئیں سوائے مسجد کے، مسیحی الگ نظر آئیں سوائے چرچ کے، اور یہودی الگ نظر آئیں سوائے اپنی عبادت گاہ کے۔ میں چاہتا ہوں تمام لوگ مساوی حقوق اور پدرانہ شفقت سے مستفیض ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے مسیحی اور دوسری قوموں کو جو اس مملکت میں بستی ہیں وسیع پیمانے پر آزادی عطا کی ہے۔ اس دور میں مسلم عثمانی مملکت کے اندر یونانی، آرمینی اور کیتھولک سکولوں کا ایک جال بچھ گیا، اور سلطان نے ان سکولوں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس کی حکومت اور اس کے دربار پر چھائے رہے تھے، بالخصوص ارمن کے نصرانی جو ملت اسلامیہ کے سخت دشمن تھے۔ یہی لوگ محمد علی پاشا کے ندیم دوست، ہم جلیس، مشیر اور دولت لوٹنے اور ملک کی جمع پونجی پر ہاتھ صاف کرنے میں محمد علی کے شریک تھے۔